الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول کے مہینہ میں ہے اور وفات بھی ربیع الاول کے مہینہ میں ہے۔ اس مناسبت سے عام طور پر جمعہ کے بیانات میں علماء کرام کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ کا عنوان اور موضوع یہ بہت وسیع ہے، اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے مسلسل جماعت میں سیرت بیان کی جائے گی۔ آج بھی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی سیرت کا ذکر کروں گا۔ جتنے بھی نبی اس کائنات میں آئے سارے کے سارے اپنے دعوی نبوت میں سچے تھے۔ ان پر اترنے والی جتنی بھی کتابیں صحیفے اور وحی تھی ساری کی ساری وہ بھی سچی تھی۔ اللہ پاک نے وقت کے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو انسانیت سے منوانے کے لیے بے شمار دلائل براہین ذکر فرمائے اور حالات و واقعات سے بھی وقت کے پیغمبر کی نبوت کو ثابت کیا، جس کی وجہ سے وقت کے پیغمبر کو لوگ نبی اور رسول تسلیم کرنے لگے۔ نبوت اور رسالت کی صداقت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وقت کا پیغمبر کسی کے حق میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے پیغمبر کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر کسی خاص سبب کی وجہ سے بد دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور بد دعا بھی اپنے وقت پر سچ ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ عالمی معیار ہے
کسی نبی کی نبوت کے سچا ہونے کا کہ اللہ پاک سچے نبی کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کے جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں اور کئی طرح کے دلائل سے آپ کی نبوت اور رسالت ثابت ہے، تو اس پہلو سے بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی خاص فرد کے بارے میں، کسی خاص شخص کے بارے میں، کسی قوم کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں دعائیں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے حق میں دعائیں کیجئے، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعائیں مومنین کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مختلف دعائیں فرماتے رہے، بہت واقعات ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا کی کہ اللہ عمر بن ہشام میں سے یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما، چونکہ دونوں عرب میں، قریش میں، مکہ والوں میں وجاہت والے تھے، رعب والے تھے، دبدبے والے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے کہ عمر بن ہشام میں سے اور عمر بن خطاب میں سے یا اللہ کسی کو ایمان کی توفیق نصیب فرما۔ اگلے دن ہی اس کا سبب پیش آ گیا، کفار مکہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مشورے میں طے پایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جائیں گے۔ مشہور واقعہ سب نے سنا ہوا ہے کہ آپ جا رہے تھے کہ رستے میں ایک صحابی ملے تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ باپ دادا کا دین چھوڑ چکا ہے، اور میں اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو۔ وہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنیاد غصہ آیا، اسی غصے کی حالت میں پہلے اپنی بہن کے گھر چلے گئے تو دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوتے ہی دونوں کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا۔ ایک صحابی رسول ان دونوں حضرات کو قرآن کریم سکھا رہے تھے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو دیکھ کر چھپ گئے۔ جب مار کر لہو لہان ہو گئے اور اپنی بہن کی استقامت کا بھی دیکھا کہ وہ بھی پھر اپنے موقف سے ہٹنے والی نہیں ہے، تو پھر کہا لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ واقعہ مشہور ہم نے سنا ہوا ہے۔ تو بہن نے کہا پہلے آپ پاک صاف ہو جائیں، اس قرآن کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں۔ غسل کیا، قرآن کریم کی جب آیات سنی تو دل پہ اثر ہوا اور کہا کہ مجھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ تو دیکھو آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ عمر بن ہشام میں سے، عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا۔
یہ آپ کی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں۔ اگر کسی کے حق میں بد دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت نازیبہ گفتگو کرتا تھا اور آپ کی نہایت تکلیف کا سبب تھا۔ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی زیادہ شان میں گستاخی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بد دعا کی، یا اللہ اس پر درندوں میں سے کوئی درندہ یا اللہ مسلط کر دے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ سفر پہ گیا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا اس کو علم ہوا تو ہر وقت ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں کب کس وقت یہ آپ کی بد دعا جو ہے وہ لگ جائے اور یہ معاملہ ہو جائے جس کے بارے میں آپ نے کہا، اس لیے عام طور پر باہر نہیں نکلتا تھا۔ لیکن سفر کا ارادہ کیا تو باپ نے ابو لہب نے آ کر کہا تجھے پتہ نہیں محمد نے تیرے بارے میں کیا کہا ہے، تو کیوں سفر پہ جا رہا؟ اس نے کہا جی مجبوری ہے، بھوکے تھوڑی مرنا، کاروبار تو کرنا ہے۔ اس نے کہا پھر اپنی حفاظت کا انتظام کرنا۔ سفر پہ نکل گیا۔ جب رات کو اندھیرا ہوا ایک جگہ پڑاؤ کیا تو جو قافلے میں لوگ شریک تھے انہوں نے خاص طور پہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ جہاں اس نے سونا تھا ارد گرد اونٹ کھڑے کر دیے، درمیان سے کوئی چیز اندر گھس نہ سکے، اور بھی طرح طرح کا سامان جو پاس تھا وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ اس طرح کھڑا کر دیا، لگا دیا، جس طرح کے فوجی لوگ بس اوقات وہ جہاں ڈیوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں تو ریت کے توڑے انہوں نے آگے لگائے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز اپنی حفاظت کے لیے چھپنے کے، اس طرح کا معاملہ۔ اس کی حفاظت کا انتظام جو کیا گیا۔ اب کفار کو بھی یقین تھا کہ حضور نے بد دعا کی تو قبول ضرور ہوگی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا ایک درندہ اچھلتا اور کودتا ہوا آیا اور اس نے جانوروں کو پھلانگا اور اندر گھسا، اس کو چیرتا اور پھاڑتا ہوا نکل گیا۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے حق میں بد دعا کی تھی کہ اللہ درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد دعا کو قبول فرمایا اور اس کے ساتھ وہی ہوا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا۔ یہ وقت کے پیغمبر کی دعائیں ہیں، اللہ پاک سچے نبی کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشان ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، کفار کی تعداد 3 گنا سے زائد تھی۔ ان کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، وہ ہتھیاروں سے بھی لیس تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو میرے پاس ہے، جو میں نے محنت سے تیار کی ہے، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کی کامیابی کی دعائیں کی، کفار کی ناکامی کی دعائیں کی، تباہی اور بربادی کی بددعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی نشاندہی کر دی، کفار میں سے اس جگہ پر فلاں کافر مارا جائے گا، اس جگہ پہ فلاں مارا جائے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر مارا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جنگ بدر ہوئی، ادھر 313 ادھر 3 گنا سے زیادہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشگوئی فرما دی تھی کہ ایسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کو قبول فرمایا، مسلمانوں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی،
کہ 70 کفار قیدوں کے آئے، 70 مارے گئے، ابو جہل جیسے، امیہ بن خلف جیسے بڑے بڑے کافر وہاں مارے گئے، اور جس جگہ پر جس کافر کے مرنے کی پیش گوئی کی گئی تھی اسی جگہ پر وہ مردار پایا گیا۔ یہ وقت کے پیغمبر کے دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن اگر حدیث کی کوئی کتاب بھی اٹھا کر دیکھیں تو ہر ورق نہ ہو تو کم از کم ایک آدھ ورق چھوڑ کے جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث مروی ہیں۔ اتنی زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے یہ صحابی بہت تھوڑا عرصہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، پھر اتنی احادیث کیسے؟ امت مسلمہ کے سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خود اپنے متعلق فرماتے ہیں میں مسلمان ہوا تو میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دروازے پہ پڑا رہتا تھا، صبح کے چبوترے پہ پڑا رہتا تھا، اور اس انتظار میں ہوتا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے کچھ فرمائیں تو میں اس کو فوراً یاد کر لوں، اور بعض اوقات کئی دن کا فاقہ ہو جاتا تھا اور فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور خود فرماتے ہیں بے ہوشی کی وجہ کیا تھی؟ بے ہوشی کی وجہ فاقہ ہی، بھوک تھی، اور بھوک کی وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں کہ پیسے بالکل نہیں تھے، یہ نہیں کہ کھانے کے اسباب نہیں تھے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اس وجہ سے پڑے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو میں کھانا کھانے کے لیے ادھر ادھر ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے کچھ فرمائیں میں اس کو یاد نہ رکھ سکوں، میں اس کو سن نہ سکوں۔ یہ فاقے اس وجہ سے آتے تھے۔ لوگ کہتے بے ہوش ہو گئے، لگتا ہے ان کو مرگی کا دور ہے، کوئی کہتا ہے ان کو جوتے سنگاؤ، کوئی کہتا ہے جو ہے وہ فلاں کرو، کہتے کچھ نہیں تھا سوائے بھوک کے، اور بھوک کا سبب یہ تھا شوق بہت تھا، ذوق بہت تھا علم دین کو حاصل کرنے کا، لیکن ذہن کمزور تھا، حافظہ کمزور تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات یاد کرتا ہوں، حافظہ بڑا کمزور ہے، یاد نہیں رہتے، طلب سچی تھی، ذہن کمزور تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ چادر بچھاؤ، چادر بچھائے گئے۔ آپ نے اس طرح لپ بھر کے یوں اس طرح چادر میں ڈالا، جس طرح کوئی چیز کافی ساری اٹھا کر اس میں ڈالتے ہیں، اس طرح یوں کیا ہوں۔ وہ فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھاؤ اور سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ فرماتے اس دن کے بعد میرا حافظہ بڑا قوی ہو گیا، بڑا طاقتور ہو گیا، میں جو بات یاد کرتا تھا اب مجھے بولتی نہیں تھی۔ تو جتنی احادیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اتنی زیادہ احادیث انہوں نے یاد کر کے امت مسلمہ تک پہنچائی۔ امت مسلمہ کے سب سے بڑے محدث اعظم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اللہ پاک ان کی دعا قبول فرما لیا، ان کے حق میں دعا تھی،
اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. آج احادیث کی کتب کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو احادیث کو بیان کرتے ہیں کتابیں بھری پڑی. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دعا قبول ہو گئی دوسری دعا کی خواہش ہوئی. جس طرح کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، بندے کو کوئی ایک چیز اچھی مل جائے تو دوسری کی خواہش فوراً ہوتی ہے اللہ یہ بھی مل جائے. جب ایک دعا قبول ہو گئی انہوں نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مومن نہیں ہے اور میری ماں ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو بارے میں بڑی نازیبیں باتیں کرتی ہیں، بڑی بری گفتگو کرتی ہیں اور مجھے آپ سے محبت ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ ماں سے یہ تکلیف دے معاملہ ختم ہو جائے. آپ میری والدہ کے حق میں دعا فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق، ایمان کی دولت عطا فرما دے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما. جب یہ دعا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ابو ہریرہ خود فرماتے میں گھر کی طرف دوڑا اور یہ سوچ لے کے دوڑا کہ دیکھتا ہوں کہ پہلے دعا گھر پہنچتی ہے یا میں گھر پہنچتا ہوں. فرماتے ہیں میں گھر گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ نہ کھلا تو اندر پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کہ کوئی آدمی غسل کر رہا. تو والدہ نے آواز دی ٹھہرو غسل کر رہی ہوں آتی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ٹھہر گیا. تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے آئی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو یہ دعاؤں کی قبولیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے پیغمبر کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ 2 دعائیں قبول ہو گئی. اب تیسری کی خواہش ہوئی. امی کو ساتھ دیا، فوراً لے آئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا ہے. یا اللہ ایک اور دعا کی خواہش ہے وہ فرما دیں وہ بھی قبول ہو جائے. فرمایا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں عقیدت بیٹھ جائے، لوگ ہمارے معتقد ہو جائیں، ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھنے لگے. آپ نے یہ بھی دعا کر دی. روایات میں آتا ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ سے عقیدت کی وجہ سے جو ہے وہ ملنے کے لیے آتے اور دعائیں کروایا کرتے تھے. یہ وقت کے پیغمبر کی دعائیں ہیں جو اپنی امت کے حق میں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. اللہ اکبر. وقت کے پیغمبر دعائیں کرے قبول کیسے نہ ہو. ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. عربی خطبہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے. اسی دوران ایک صحابی کھڑا ہوا اور درخواست کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تو بڑا پڑا ہوا بارش نہیں پڑ رہی
جس کی وجہ سے ہم بھی بھوکے مر رہے ہیں، جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں. بڑی پریشانی ہے، اناج نہیں ہے، نہ جانوروں کے لیے چارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما دے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ یا اللہ بارش نازل فرما. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، جمعہ کی نماز ہوئی، جب ہم مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کے نکل رہے تو چھم چھم بارش برس رہی تھی. یہ حضور کی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے حق میں قبول فرمائی ہے. اور روایات میں آتا ہے سارا ہفتہ بارش ہوتی رہی. جمعہ کے دن آپ نے دعا فرمائی، صحابہ کرام بارش میں بھیگتے ہوئے گھر گئے، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ آ گیا، اگلا جمعہ آیا، لوگ پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے. اسی دوران پھر گھر ڈوبنے کے قریب ہیں اور اتنی بارش ہے کہ اب ہمارے لیے برداشت نہیں کہ اس سے زیادہ بارش کو برداشت کریں. اللہ پاک سے دعا فرما دیں کہ یا اللہ اب یہ بارش جو ہے رک جائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ہمارے اوپر نہ برسے، ارد گرد، آپ نے اشارہ فرمایا ارد گرد جہاں ضرورت ہے وہاں برسے. آپ نے آنسو اشارہ فرمایا. روایات میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آسمان پر حالہ سا بن گیا اس طرح، جس طرح آپ نے ہاتھ گھمایا ادھر بارش نہیں ہوتی تھی لیکن ارد گرد کئی دن تک بارش ہوتی رہی. تو یہ حضور کی دعائیں ہیں جو اپنی امت کے حق میں قبول ہوئی ہیں. دعائیں، دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اگر کوئی بندہ اپنے مقاصد میں کامیابی چاہتا ہے تو اللہ سے دعائیں کرے، اور تقوی پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ دعائیں قبول ہوں گی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئی ہیں. طائف میں گئے دین کی تبلیغ کے لیے، لیکن وہاں کے لوگوں نے دین کی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا اور اباس قسم کے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے جو کئی میل تک آپ کو پتھر مارتے رہے، آپ کے پیچھے آوازیں کستے رہے. بڑی تکلیف دہ حالت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک رنگین ہو گئے، خون جگہ جگہ سے بہنے لگا، پاؤں مبارک بھی سوج بھی گئے اور جو ہے وہ خون سے بھی رنگین ہو گئے. حضرت جبریل آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں طائف کے ان اوباشوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا جائے. طائف کی یہ وادی دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اس وادی کو آپس میں، پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہ سارے کے سارے پس جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں، یہ مانگتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے آگے ایمان کے ترجمان پیدا ہوں، ان کی نسل میں مومن لوگ پیدا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا. وہی طائف
جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے، آج وہی طائف جو ہے مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے مراکز میں سے مرکز ہے۔ تو وقت کا پیغمبر امت کے حق میں دعائیں کرے، اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اپنی امت کے حق میں قبول ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ پچھلے جمعہ میں نے دعا پر ہی بات کی تھی کہ بسا اوقات بندہ دعائیں مانگتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اور اللہ پاک سے شکوے شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جنت میں جائے گا، اللہ پاک اس کو جنت کی نعمتیں اس کے اعمال سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ تو وہ حیران ہوگا، میرے اتنے اعمال تو ہیں، یہ اتنی اضافی نعمتیں کس وجہ سے؟ اللہ پاک سے درخواست کرے گا، عرض کرے گا، یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یہ اتنی نعمتیں جو اضافی ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے، دنیا میں جو دعائیں کیا کرتا تھا اور تو سمجھتا تھا کہ تیری دعائیں بیکار گئی، میں نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا تھا، لیکن جو تو مانگتا تھا وہ نہیں دیا، ان دعاؤں کو تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا۔ آج جو اضافی نعمتیں جنت کی تجھے نظر آ رہی ہیں، یہ تیری ان دعاؤں کا صلہ ہے جو تو دنیا میں مانگتا رہا۔ میری حکمت تھی کہ تو نے جو مانگا میں نے نہ دیا، لیکن تیری دعاؤں کو میں نے ضائع نہیں کیا، یہ انہی دعاؤں کا بدلہ ہے جو تجھے مل رہا ہے۔ مومن بندہ جب جنت کی ان نعمتوں کو دیکھے گا تو خواہش کرے گا، ہائے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ آج ساری کی ساری دعاؤں کا صلہ جنت میں نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، بندے کا کام اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اللہ پاک کو اختیار ہے بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اونچی مانگے یا آہستہ مانگے، کیفیات ہوتی ہے۔ بس اوقات بندہ اللہ سے مانگتا ہے، بڑی اونچی اونچی مانگ رہا ہوتا ہے، دوسرے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور بس اوقات بندہ آہستہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ قبولیت کے لیے اونچی آواز سے زیادہ زور لگانا ضروری نہیں۔ ایک صحابی آئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب بعید ہے فننادی، کہ میں اس کو اونچی آواز سے پکاروں، یا قریب ہے فنناجی، کہ میں اس سے راز و نیاز کروں، آہستہ آہستہ اللہ سے مانگو۔ قرآن کریم کے آیات اتر آئی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، میں تو اس کے بہت قریب ہوں۔ لہذا بہت زور لگا کے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں، آہستہ بھی مانگو، اللہ پھر بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دوسری کا فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا ہم تو بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں اس کے۔ شارک، یہ سانس کی نالی جس کے ساتھ انسان کی جان جڑی، فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جو ذات اس سے بھی زیادہ قریب ہو، میرے بھائیوں، دعاؤں کو کیسے نہ سنے گی اور قبول کیسے نہ کرے گی؟ اللہ پاک نے بن مانگی ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ ہم نے کون سا اللہ سے 2 آنکھیں مانگی تھی، یا اللہ ہمیں 2 آنکھیں دے دنیا میں پھر بیچ، یہ صحیح سلامت 2 ہاتھ دے،
سونے کے لیے اللہ ناک دے، ہاں جی چلنے کے لیے پاؤں دے، یا اللہ ہضم کے لیے معدہ دے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر مانگیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ دیں گے؟ دنیا میں کوئی بندہ اپنے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، کسی چاہنے والے سے کوئی چیز مانگتا ہے، عام طور پر وہ اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ بھئی یہ بندہ مجھ سے اگر مانگنے کے لیے آیا ہے، مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں اسے کچھ دے سکتا ہوں، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی مدد کرتا ہے، دیتا ہے۔ اللہ کیوں نہ دے گا؟ اس بندے کو مانگنا آنا چاہیے، مانگنا آنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے؟ جب بندہ اللہ سے مانگے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے، توجہ کے ساتھ مانگے، عاجزی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کا دیکھ کر ضرور عطا کریں گے۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا، سیرت طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، اس کے بہت شعبے ہیں، جس پہلو کو، جس شعبے کو لے لو اپنی جگہ بے مثال ہے اور امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر دکھایا کہ ہم لوگوں کو اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ بندے میں جب عاجزی انکساری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات میں اور اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم اللہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ شفع قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔